لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وأعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صلوات پڑھے محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام عبادت میں مصروف ہیں، جو ملائکہ اور انبیاء کی بھی عبادت ہے. تو بہترین جگہ ہے کہ وقت کا امام آج آپ سب جانتے ہیں کہ شب جمعہ بعض روایات میں ہے کہ ہمارے نام عمل ہمارے آقا ہمارے مولا تک پہنچتے ہیں. کتنا بہتر ہے کہ ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں خیمہ امام حسین میں. یہاں دیکھنے کے بعد آپ کا مولا مسرور ہوتا ہے. اور اے کاش زندگی میں میں ایک مرتبہ ہی صحیح کوئی ایسا کام کر دوں کہ میرا مولا میرے کام کو دیکھ کر مسکرا دے، میری نجات ہو جائے. فقط میرا آقا میرا مولا میرا سید مجھے دیکھ کر مسکرا دے اور خوش ہو جائے. میرے دوست و عزیزو، کل آپ کی بارگاہ میں نے عرض کیا کہ شہدائے کربلا کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ شہدائے کربلا نے معاملہ اور تجارت دنیا والوں سے نہیں کیا، بلکہ معاملہ اور تجارت خدا سے کیا. اور جو معاملہ اور جو تجارت خدا سے ہوتی ہے، اس معاملے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ ظاہراً لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نہ بھی ہوں، لیکن 1400 سال بعد آپ کا ذکر ہوتا ہے. تو جو فرمانے یعنی آج شہدائے کربلا ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن دل سے اتنا قریب محسوس کرتے ہیں. یہ کام ہوتا ہے، خدا یہی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. قرآن مجید عجیب مرحلے پر آ کر بتاتا ہے. کبھی کبھار ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ محبت آپ کے دلوں سے کیوں نہیں جاتی؟ آپ میں سے کس نے شہدائے کربلا کو جانا؟ یہ کتنوں کو ان کا خاندان پتہ ہے؟ مجھے کون کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ تو کچھ اصحاب
مشہور ہیں جن کے بارے میں ہمارے ہاں مجالس میں بیان کیا جاتا ہے، وگرنہ اکثر کے بارے میں ہم جانتے نہیں، لیکن نام ان کا آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دل کے کہیں قریب ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا یہ معجزہ کہاں سے ہے؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم انجام دیتے ہیں تو ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بطور امانت خدا ڈال دیتا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں، یعنی تمہاری محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ بادشاہوں نے بعض ظاہری احترام تلواروں کے بل پر، درہموں کے بل پر، دینار کے بل پر لیے، لیکن جب تک دینار تھا، جب تک درہم تھا، جب تک تلواریں تھیں، سر جھکے تھے لوگوں کے بادشاہوں کے سامنے۔ یہ وہ تعظیم ہوتی ہے جو انسان خود کماتا ہے لیکن وقتی ہوتی ہے، لیکن وہ عظمت جو خدا دیتا ہے آپ نظروں کے سامنے نہ بھی ہو، آپ کے سامنے لوگوں کا سر جھکا ہوتا ہے۔ یہ وہ اہم مرحلہ محمد والے محمد۔ یہ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ تم نیک عمل انجام تو دو، دیکھو اللہ تمہاری مودت کو، تمہاری محبت کو لوگوں کے دلوں میں کیسے ڈالتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ مجھے بتاؤ کون سا میڈیا تھا کربلا میں جو آ کر شہدائے کربلا کی نسبت لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال رہا تھا؟ خارجی کہا جا رہا تھا، فاسق۔ ہر بازار میں، ہر دربار میں یہ تمہارا میڈیا ہے جب تم کسی کو فاسق بناتے ہو، لیکن پروردگار عالم رب العالمین ہے، صاحب قدرت ہے، تمہاری زبانیں خرید لی جا سکتی ہیں، تمہارے ایک بکے ہوئے قلم آ کر شہدائے کربلا کی توہین تو کر سکتے، لیکن جب خدا چاہے گا انہیں عظمت دینا تو ایسی عظمت دے گا وہ لوگ بھی ذکر شہدائے کربلا کریں گے جو جانتے بھی نہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں نہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کی محبت کو لاتا۔ میں نے عرض کیا نا، معاملہ خدا کے ساتھ کرنا سیکھو، یہ پہلا درس ہے، معاملہ خدا کے ساتھ کرنا سیکھو، وہاں کوئی دھوکہ نہیں ہے، اور خدا کے ساتھ معاملے میں آسانی بھی بہت ہے۔ میں ایک روایت آج دیکھ رہا تھا، بڑی حسین روایت۔ ایک اعرابی کہتے ہیں وہ لوگ جو دیہاتی ہیں، عربی نہیں اعرابی، یعنی دیہات سے جو لوگ آتے تھے انہیں اعرابی کہا جاتا تھا۔ روایت کا جو جملہ ہے جا اعرابی پہلا رسول اللہ، ایک اعرابی پیغمبر کی خدمت میں آیا۔ اور اعرابی جو ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بہت ٹائم نہیں ہوتا کہ بیٹھ کر تفصیل سے ایک علمی گفتگو کریں، دو چار کی بات کر کے جانا چاہتے۔ یہ آیا، آنے کے بعد اس نے پیغمبر سے ایک سوال کیا، بہت توجہ فرمائیے گا، شب جمعہ بھی ہے، آپ کے وجود میں بھی میں چاہ رہا ہوں وہ شوق، وہ اشتیاق پیدا ہو جائے۔ اعرابی آتا اور ایک سوال کرتا، یا رسول اللہ من یلیا خلق الحساب، ایک سوال کا آپ جواب میرے دے دیجئے پیغمبر خدا، وہ یہ کہ کل قیامت میں حساب کون کرے گا؟ اعرابی آ کر سوال کیا کر رہا ہے؟ من یلیا حساب الخلق، یا رسول اللہ یہ بتائیے کل قیامت میں خلق خدا کا حساب کون کرے گا؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی، اللہ کرے گا۔ اب یہ اعرابی کنفرم کرنے کے لیے جو جملہ استعمال کرتا ہے، کہتا ہے وَهُوَ بِنَفْسِهِ، یا رسول اللہ خدا ہی کرے گا؟ کہا ہاں خدا ہی کرے گا۔ اب اس کے بعد جو روایت کا جملہ ہے وہ یہ فَتَبَسَّمَ اعرابی مسکرانے لگا۔ سوال دیکھیے، حساب خلق کون لے گا؟ کہا خدا لے گا، کہا خدا ہی لے گا، کہا خدا لے گا۔ فَتَبَسَّمَ الْأَعْرَابِيُّ، اعرابی مسکرانے لگا۔ پیغمبر نے فرمایا وَمِمَّا ضَحِكْتَ یا اعرابی، کس چیز کی وجہ سے مسکرا رہا ہے؟ وجہ کیا؟ میں نے کون سی بات کہی جو تو مسکرانے لگا؟ اس نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ الکریم اذا قدر عفا واذا حاسب تسامح، اے رسول اللہ کریم جب قدرت حاصل کرتا ہے تو کریم کی
کی پہچان معاف کرنا ہوتی ہے۔ وَإِذَا حَاسَبَ سَمْحَ، حساب جب کرتا ہے تو بہت دقت کے ساتھ نہیں کرتا، بہت چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے الکریم اذا قدر، کریم جب حساب کرے گا تو عفا۔ پیغمبر نے فرمایا وصدق الاعرابی، یہ سچ کہہ رہا ہے اعرابی، لا کریم اکرم من اللہ، کون ہے کائنات میں جو خدا سے زیادہ کریم ہو؟ وَهُوَ اکرم الاکرمین۔ اس کے بعد پیغمبر ایک جملہ فرماتے ہیں وَفَقْهَ الْأَعْرَابِي، پیغمبر فرماتے ہیں یہ اعرابی کوئی معمولی نہیں ہے، فقیہ ہے۔ یعنی اگر کوئی کرم خدا کو جا کر سمجھ لے تو زبان پیغمبر میں وہ اعرابی نہیں فقیہ بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے معاملہ اگر خدا کے ساتھ کرو نا، تجارت اگر خدا کے ساتھ کرو تو دیکھو، اور یہ بندوں کے اندر ایک کوالٹی ہونا چاہیے۔ بات آ گئی تو میں عرض کر دوں، خدا کی نسبت حسن ظن رکھو، لیکن کریم اگر وہ ہے تو ہم لئیم بننے کی کوشش نہ کریں۔ یہ بھی بریکٹ میں بات، کریم کے ساتھ تو کریمانہ انداز اپنایا جاتا ہے نا، وہ کریم ہے تو خود میں کیا کروں، بیٹھ کر خوب گناہ کروں؟ تو یہ تو نہیں ہوا نا۔ کرم کا جواب کرم سے دو نا، نہیں بات واضح نہیں ہے۔ اگر وہ کریم ہے تو میں کیوں لئیم بنوں؟ میں بھی کہوں میرے اللہ تو معمولی باتوں پر مجھے اتنا اجر دیتا ہے تو میں تیری نافرمانی کیوں کروں؟ میں نماز میں کیوں نہ ہوں؟ یہ کریم کا انداز ہے نا۔ اذا قدر عفا، جب قدرت پاتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ وَإِذَا حَاسَبَ سَمَحَ، حساب اگر خدا کی قسم خدا بیٹھ جائے اور حساب کرنا شروع کرے، پھر میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا عالم ہوگا مجھے پتا ہے۔ اگر بیٹھ کر ایک ایک نعمت کا اللہ تعالیٰ نے حساب لیا، لہٰذا ہمیں دعاؤں میں سکھایا جاتا ہے، کیا کہو؟ الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، میرے اللہ ہم سے جو معاملہ کرنا اپنے فضل سے کرنا، اپنے عدل سے نہ کرنا، کیونکہ جب تو نے اپنے اللہ کا عدل کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ کے عدل سے ڈر نہیں ہے، مجھے میرے عمل سے ڈر ہے کہ اگر عدل الہی پر میری نماز رکھ دی جائے، آپ غور فرمائیے نا، جو سب سے بڑا عمل میرا ہے یہ میری نماز کو خدا تولنا شروع کرے۔ آپ مجھے انصاف سے بتاؤ اس نماز کی کیا ویلیو ہے؟ جس نماز میں آپ نے دیکھا، میں نے شاید یہاں پر عرض کیا کہیں عرض کیا، نماز میں اپنی دیکھوں، میری نماز، میں آپ کی نماز کی بات نہیں کرتا، کتنی چیزیں جو غائب ہوتی ہیں سب نماز میں یاد آتی ہیں۔ چابی کہاں رکھا تھا، تو جو فرمایا گاڑی پارک کر کے آیا ہوں، اسے لے آنا ہے، ساری چیزیں بھولی ہوئی۔ اب یہ نماز آپ دیکھ لیجئے، اب اگر اس نماز کو عدالت کے ساتھ تولا جائے، یعنی اس نماز کا اجر دیا جائے، کیا ملے گا اس نماز کا اجر؟ اگر آپ کسی بچے سے بات کرو نا، میں آسان کروں آپ کی خدمت میں، کسی ایک مختصر سے بچے سے، چھوٹے سے بچے سے بات کرو، دیکھو چھت کی طرف، بات اس بچے سے کرو، کبھی دیکھو دائیں طرف، بات اس بچے سے کرو، ایک مرتبہ بچہ اپنی توہین سمجھے گا، کہے گا مولانا بات اگر مجھ سے کر رہے ہو تو دیکھو میری طرف، پتہ نہیں بات واضح ہو نہیں، اگر بات آپ مجھ سے کر رہے ہو تو کم از کم دیکھو تو میری طرف۔ ایک بچے کو برداشت نہیں ہے جب اس سے بات کیا جائے تو کبھی چھت پہ دیکھو، کبھی دائیں دیکھو، کبھی بائیں دیکھو۔ ہم نماز میں باتیں کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور پورا ذہن بیڈ روم ڈھونڈ رہا ہے، اب اسے کریم نہیں مانو گے کہ اس نماز کو، خدا کی قسم یہ نماز جو میری ہے نا، اس نماز کو میں لے جاؤں میرے اللہ عدل پر تول۔ اب اس کی آپ ارزش دیکھیے گا، عدل خدا کے ترازو پر، لہذا کہتے ہیں الہی عاملنا، میرے اللہ ہم لئیم ہے نا، لیکن تو کریم ہے۔ اللہ کہتا ہے یہی نماز جو ٹوٹی پھوٹی ہے یہی لے کر آؤ، میں قبول کر لوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے نعرے حیدری
اللہم صلی علی محمد لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ الہی عاملنا بفضلک، یہ بہت حسین جملہ ہے، بار بار یاد رکھیے گا زندگی کے ہر موڑ پر، نہ یہ کہ 70-50 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریے، ایک مرتبہ دل سے کہیے نا، الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، میرے اللہ میرے اعمال اس لائق نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہ خدا سے معاملہ ہے، اور خدا سے معاملہ کر کے تو دیکھو، آدمی نہیں کرتا، خدا کی قسم تھوڑی دیر تک چلتا ہے، جب اس کو لگتا ہے نہیں یہاں گھاٹا ہو رہا ہے 2 قدم پیچھے آ جاتا ہے، دیکھیے یعنی تھوڑی دیر جاتا ہے آدمی لیکن آخر تک نہیں رک پاتا۔ آپ دیکھیے ایک اچھا موڈ بنا کر کہ نہیں آج خدا کی بات مانوں گا، پھر ایک بیگ لگتا ہے اگر آگے مان لیے تو بھی تو گھاٹا ہو جائے گا، 2 قدم پیچھے۔ ہم آخر تک کبھی گئے نہیں، آخر تک جانے سے پہلے ہم اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھنا تمہارا رب وہ ہے، تم نہیں ہو۔ تو یہ فرمانے ہیں نہیں، یہ معمولی جملہ نہیں ہے جو آپ بار بار آپ کو الحمد کی سورہ میں بتایا، الحمدللہ رب العالمین۔ رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنا، یعنی وہ ہے جو تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ تمہیں ایسا لگنے لگا کہ تم نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے، نہیں کوئی قدرت ہے جس نے تمہیں سنبھال رکھا ہے، لیکن تم کو ایسا لگتا ہے۔ اور جہاں انسان کو ایسا لگنے لگے کہ میں ہوں اور میرا عمل ہے اور میری کوالٹی ہے اور میری استعداد ہے، وہیں کے بعد طغیانیت شروع ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہ انسان اس وقت طغیانیت کرنے لگتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ وہیں سے فرعونیت کی ابتدا ہوتی ہے، جب اسے لگتا ہے کہ مجھے کون سنبھالے گا، میں نے پورے عالم کو سنبھالا ہے۔ اب یہی فرعونیت کا پہلا قدم ہے۔ بار بار سمجھاتے رہو میرے اللہ اگر تیرا فضل نہ ہو تو میں اس مجلس امام حسین میں بھی نہیں آ پاؤں گا۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ بار بار یہ ہے معاملہ کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ۔ یہ معاملہ عجیب حسین ہے، اور یہی معاملہ شہدائے کربلا نے کیا ہے، یہی تجارت شہدائے کربلا نے کیا ہے، اور یہی معاملہ آپ بھی کرو۔ دنیا کو دکھانے کے لیے کام چھوڑو، خدا کی قسم ان دنیا والوں کے پاس ہے کیا جو تمہیں دیں گے؟ یہ خود فقیر و محتاج ہیں۔ معاملہ کرو تو بے نیاز سے معاملہ کرو، معاملہ کرو تو سمجھ سے معاملہ کرو، معاملہ کرو تو کریم سے معاملہ کرو۔ کریم سے جب معاملہ کرتے نا، اذا حاسبا سامہا، لئیم جو ہے چونی کا بھی حساب لیتا ہے، لیکن جب کریم حساب کرتا ہے تو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اور حسین ابن علی کریم ابن کریم ہے۔ تو یہ فرمائے حسین کون ہے؟ کریم ابن کریم ہے۔ میں نے دیکھا تاریخ میں، خدا کی قسم یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، اس وجہ سے بچوں کو عرض کر دوں، 2 جوان، بعض تاریخ میں ملتا ہے 2 جوان، یہ عموماً بات ہو جائے گی شاید مجلسوں کے لیے بھی آداب کے عنوان سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ خود مجلسوں کا ادب کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے تھوڑی دیر بیٹھے، اس کے بعد آپس میں 2 آدمی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اچھا ہوتا کیا ہے، ہم 2 تو سن نہیں رہے، ایک تیسرا آدمی سن رہا، اس کو بھی بیچارے کو کیا ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے، اس طریقہ جو ہے اچھا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار گناہ کا مطلب فقط جھوٹ بولنا نہیں ہوتا، گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو فیض مل رہا ہے، ہم نے ڈسٹربنس پیدا کیا اور اسے بھی نہیں ملتا۔ یہ تاریخ میں ملتا ہے، 2 جوان مجلس میں آئے، بڑی دیر تک بیٹھے تھے، آپس میں پوری مجلس باتیں کرتے رہے۔ وہ تیسرا آدمی جو بغل میں بیٹھا تھا، ہوتا ہے بعض آدمی بیچارے سننا چاہتے وہ کڑتے ہیں نا، بار بار وہ خطیب کو دیکھیں کہ آپ کو دیکھیں کس کو دیکھیں، اور اس کے بعد یہ آدمی کافی غصے میں تھا، اس نے کہا تو کچھ نہیں، اور پھر دیکھا کہ مجلس ختم ہوئی، یہ دونوں جوان اٹھے اور چلے گئے۔ تو جو فرما رہے ہیں اب اس نے رات میں جو خواب دیکھا، میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، الکریم اذا حاسبا، کریم جب حساب کرتا ہے تو معاف کرتا ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں اب اس نے رات میں عجیب خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ سرکار سید الشہداء تشریف لائے ہیں، اللہم صلی علی محمد،
اور آنے والے مجلسوں میں آنے والوں کے نام مانگا حضرت نے کہ کون کون آیا تھا. یہ خود ہمارے لیے ایک بشارت ہے کہ ہر مجلسوں میں آؤ تو کم از کم تمہارے نام سرکار سید الشہداء کی آنکھوں سے گزرے. توجہ فرما رہے ہیں, حضرت نے فرمایا وہ نام لاؤ. مجلسوں میں آنے والوں کے نام لائے گئے تو ان 2 جوانوں کا نام نہیں لکھا تھا. توجہ فرما رہے ہیں, میں آپ کی خدمت میں کیا کروں, اذا حاسبا سامہا, کریم کے ہاتھ اگر حساب لگ جائے نا تو کریم بہت چھوٹ دیتا ہے. اذا حاسبا سامہا, ان لانے والے نے جب نام دیا تو ان 2 جوان کے نام نہیں تھے. حضرت نے فرمایا وہ 2 لوگ اور بھی تو تھے, یہ خواب میں دیکھ رہا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ مولا وہ لوگ پوری مجلس میں آئے, بیٹھے, بات کیا, نظر چکی, چلے گئے, اب ان کا بھی نام مجلس میں کہاں لکھ دوں. حضرت نے فرمایا کہ کریم ہر چیز دیکھتا ہے. میں نے عرض کیا نا, معاملہ کرو کریم سے کرو. حضرت نے فرمایا تم نے سب دیکھا, ایک چیز نہیں دیکھا. کہ مولا کیا دیکھنا تھا, پوری دیر بیٹھے بات کرتے رہے, نظر چکی, چلے گئے. حضرت نے فرمایا جب جا رہے تھے امام بارگاہ کے دروازے پر چائے کا ایک کپ رکھا ہوا تھا. ان میں سے ایک نے کہا کہ چلو اس کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں, کسی کے پیر پہ نہ لگ جائے. توجہ فرما رہے ہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا. ایک معمولی سا عمل ہے نا, لیکن معاملہ کس کے ساتھ ہے, معاملہ کریم کے ساتھ ہے. وہ کریم اتنی باریکیوں کو بھی دیکھتا ہے. اب خدا کی قسم ایسے کریم سے اگر کسی کا واسطہ ہو اور اس کی جھولی خالی رہ جائے تو اسے اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ایسے کریم سے میرا واسطہ پڑے اس کے بعد بھی میری جھولی تھا, بس معاملہ کیا کریں, کریم سے کریں. سب سے بڑا کریم کون ہے, پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اکرم الاکرمین, سب سے بڑا کریم خدا ہے. یہ پہلا خصوصیت کہہ لیجئے, پہلا درس کہہ لیجئے شہدائے کربلا کی زندگی کا, کہ تجارت خدا کے ساتھ. آج ایک اہم گفتگو جہاں تک وقت رہا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دوسری کوالٹی جو سید الشہداء کے اصحاب کی, کوئی معمولی تو نہیں. کل میں نے وہ پورا زیارت نامہ آپ کی خدمت میں پڑھا, حتیٰ کامل الزارہ میں ایک زیارت نامہ اور ہے. یہ شہدائے کربلا کا جو زیارت نامہ یہ الحمدللہ کافی مشہور ہے. ایک زیارت نامہ اور ہے جو کامل الزارہ میں ہے, جہاں پر مولا اس طرح فرماتے ہیں انتم خاصۃ اللہ, اے شہدائے کربلا تم اللہ کے مخصوص بندوں میں ہو. یہ جملہ ہے زیارت نامے کا. اختصکم اللہ لابی عبداللہ, اللہ کے ان خواص میں ہو کہ اللہ نے تمہیں مخصوص کر دیا ہے حسین سے. یعنی یوں کہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ اصحاب حسین کو ہدیہ ہیں. پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح, یہ اصحاب اللہ کی طرف سے حسین کو ہدیہ ہیں. اب آپ توجہ فرمائیے گا, ہدیہ دے رہا ہے خدا, دیا جا رہا ہے حسین کو. اب یہ ہدیہ کتنا عظیم ہوگا کہ معصوم فرمائے اختصکم اللہ لابی عبداللہ, اللہ نے مخصوص کر دیا ہے تم 72 کو حسین ابن علی سے. یہ وہ ذوات ہیں, ان کا علم, ان کی معرفت, ان کا معاملہ. آج جو مجھے آپ کی خدمت میں کوالٹی ذکر کرنا ہے اور خصوصیت شہدائے کربلا ذکر کرنا ہے, وہ معرفت ہے. معرفت شہدائے کربلا, خدا کی قسم معرفت کیا ہے. قرآن مجید معرفت کے سلسلے میں کیا فرماتا ہے. الحمدللہ بہت آرام سے, بڑے غور سے آپ حضرات سن رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معرفت کے بارے میں تھوڑا قرآن کریم کو بار بار جا کر دیکھو, کیونکہ یہ وہی قرآن ہے جسے نوک نیزہ پر حسین ابن علی نے سنایا ہے. حسینیوں کا فرض بنتا ہے کہ قرآن سے کبھی دور نہ ہو. نوک نیزہ سے تمہارے مولا نے تلاوت کیا ہے, یہ تمہارے قبیلے کا شرف ہے, اور کائنات میں کہیں یہ شرف موجود نہیں ہے کہ نوک نیزہ سے آ کر کوئی قرآن کی تلاوت کرے. فقط تمہارے مولا نے یہ کام کیا, لہذا تم ہر لمحہ قرآن سے اٹیچ اور وابستہ رہو. آپ آؤ قرآن کی منظر میں اور معرفت کو دیکھو. قرآن کا اندازی الگ ہے. قرآن کہتا ہے حل یستوی الاعمی والبصیر, یہی تو قرآن آغاز کرتا ہے. کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتا ہے؟
دیکھیں قرآن کا انداز دیکھیے، معرفت شہدائے کربلا اپنے ذہن میں رکھیے اور وہیں سے میں آپ کو لے جانا چاہتا. هل يستوي الأعمى والبصير، کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ پھر قرآن دوسری مثال دیتا ہے، حل تستوی الظلمات والنور، کیا اجالا اور اندھیرا برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی قرآن بتانا چاہ رہا ہے وہ جس کے پاس معرفت ہے وہ کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہوگا جس کے پاس معرفت نہیں ہے، چونکہ معرفت کا نہ ہونا اندھیرا ہے، معرفت کا ہونا اجالا ہے. اجالا کب اندھیرے کے برابر ہوا ہے؟ تو مجھے فرما رہے ہیں نہیں، حل تستوی الظلمات والنور، ظلمات و نور ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے. نور آتا ہے تو ظلمتیں چلی جاتی ہیں. تو مجھے فرما رہے ہیں نہیں. اور اس کے بعد اگر معرفت کو آپ آئیے قرآن کی، یہ خود ایک اشرے کا ٹاپک ہو سکتا ہے کہ معرفت کے سلسلے میں قرآن کی نگاہ کیا ہے. قرآن تو کہتا ہے ہم نے آدم کا سجدہ بھی اس وجہ سے کرایا کہ آدم کے وجود میں معرفت تھی. اور اب آپ روایت جا کر دیکھو کہ یہ معرفت کس کی تھی. مولا فرماتے ہیں آدم مسجود ملائک اس وجہ سے بنے کیونکہ ہمارا نور ان کے صلب میں تھا. ابتدائے خلقت میں اگر کوئی بھی، یہ قانون ہے یاد رکھنا، خدا کی قسم میں اس منبر سے نہایت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بھی قابل عظمت خدا کی نگاہ میں ہے تو اس وجہ سے ہے کہ وہ اہل بیت سے وابستہ ہے. تو فرمانے اگر وہاں سے وابستہ نہیں ہے، جناب ابراہیم خلیل کیوں بنے؟ آپ روایت جا کے دیکھو کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لکثرت صلواتہ علی محمد وآل محمد. اللہ نے صلی علی محمد وآل، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اس وجہ سے بنایا کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتے تھے. عجیب مرحلہ نہیں ہے یہ، وہ روایت کے جملے ہیں. بس جناب آدم کے وجود میں کچھ اسما کی معرفت ہے. تو جب معرفت کو سمجھ رہے ہیں نہیں، کچھ اسما، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کالا انبئہم باسمائہم، اے آدم یہ جو ملائکہ نے، اچھا یہاں پر بھی مرحلہ ہے، میں بہت دیر تک ان وادیوں میں نہیں رہنا چاہتا. ملائکہ نے اعتراض نہیں کیا. یہ جو کبھی کبھار کہا جائے ملائکہ المطیعون، اطاعت گزار خدا ہیں. ملائکہ اور شیطان میں فرق یہ ہے، شیطان نے اعتراض کیا، ملائکہ نے سمجھنا چاہا. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی نہیں؟ جو اعتراض کرتے ہیں نا ان کے اندر آتا ہے کٹ حجتی، اور جو سمجھنا چاہتے ہیں جب سمجھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد تواضع کے ساتھ سر کو جھکا دیتے ہیں. یہی سسٹم ہے. ملائکہ نے بھی سوال کیا، شیطان نے بھی سوال کیا. ایک سوال تھا سمجھنے کے لیے، توجہ فرما رہے نہیں، ایک سوال تھا کٹ حجتی کے لیے. جہاں سوال سمجھنے کے لیے تھا وہاں سمجھا دیا گیا کہ بھائی یہ وہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے، تو قبول کر لیا. انی عالم ما لا تعلمون، خدا نے کہا تو انہوں نے بھی کہا میرے خدا ہمیں جتنا تو نے بتایا بس اتنا ہی پتا ہے. لیکن جب انسان کے اوپر شیطنت سوار ہو جاتی ہے تو آ کر خدا کو سسٹم بتاتا ہے کہ میں تو آگ سے ہوں، یہ تو لکڑی سے ہے، اور یہ ہر دور میں چلا ہے. ایک شیطان نے کل کہا تھا میں آگ سے ہوں، یہ جو ہیں یہ مٹی سے ہیں، اور ایک شیطنت اور ہم نے بھی سنی، ہم بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں. بڑی بات واضح نہیں، میں بس اشارے میں کہہ گیا. شیطنت ہمیشہ سوال لے کر آتی ہے، ہم بڑے عمر میں یہ چھوٹے. بات خدا کے حکم کے سامنے نہ عمر کی ہوتی ہے، نہ سن کی ہوتی ہے، نہ آگ کی ہے، نہ مٹی کی ہے. بات ہے حکم خدا کی. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے اپنی خلافت کو کہاں رکھنا ہے. اللہ کی یہاں آگ و زمین و لکڑی و مٹی موضوعیت نہیں رکھتے. اگر بندے ہو تو فقط اتنا دیکھو کسے اس نے خلیفہ قرار دیا اسے مان جاؤ.
موضوعیت یہ حالانکہ یہ آرگومنٹ جو شیطان کا ہے وقت ہوتا ہے تو میں بتاتا یہ آپ نے کہاں سے نکالا کہ حق افضل ہے, خود یہیں پہ بحث ہے, لیکن ہم یہاں بحث کرنا ہی نہیں چاہتے نا. بات حکم خدا کی ہے نا, خدا کہے. اب اس کا مطلب آپ خدا کو بھی سمجھانا چاہ رہے ہو کہ نہیں اللہ میاں آپ تو کیا کرنے جا رہے ہو, آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہو. تو اس کا مطلب پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے اندر, اب ایک جملہ کہوں, شاید میں یہ جملہ کل کہنا چاہ رہا تھا کہ نماز پڑھنا اور ہے اور عبودیت اور ہے. پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی. نماز مظہر عبودیت ہے, بندگی ہے نہیں. بندگی تو اسی وقت ہے جہاں حکم خدا ہو جائے اور تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے, بس یہ کہ میرے خالق کا یہ حکم ہے, اتنا اگر سمجھ گئے تو بندے ہو. بات ہے, اتنا اگر سمجھ گئے تو بندے ہو, اگر نہیں سمجھے تو بندگی آپ کے وجود میں آئی نہیں ہے. لہذا معرفت کی بنیاد پر جناب آدم خلیفہ بنے. اسی معرفت کی بنیاد پر آپ دیکھیں جتنی چیزیں پیغمبر فرماتے ہیں, اکثر الناس قیمتاً, لوگوں کی ویلو ہمارے سماج میں. دیکھیں ہمارے سماج میں لوگوں کی ویلو کیسے پتہ چلتی ہے, کوئی بڑا آدمی کوئی چھوٹا آدمی, گھر, لباس, کپڑا, گاڑی, لائف اسٹائل. پیغمبر کی زبان کیا معلوم ہے, اکثر الناس قیمتاً اکثر علماً. اگر آدمی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو بنگلے نہیں بتاتے کہ آدمی بڑا ہے, اس کی معرفت بتاتی ہے کہ آدمی بڑا ہے. نہیں بات, یہ پیغمبر کا جملہ ہے, اکثر الناس قیمتاً, آدمی کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کی معرفت سے لگانا کہ آدمی ہے کہاں. بس معرفت کا مرحلہ واضح ہوا. معرفت کیا ہے, معرفت وہ اہم چیز ہے. اب میں آپ کی خدمت میں آ جاؤں شہدائے کربلا تک. معرفت اگر آ جائے تو پھر اس کے بعد نہ دھمکیاں اثر کرتی ہیں, نہیں بات واضح نہیں واضح. معرفت اگر آ جائے تو نہ دھمکیاں اثر کرتی ہیں, نہ پیسے اثر کرتے ہیں, نہ تلوار اثر کرتی ہے, نہ نیزہ اثر کرتا ہے. چونکہ معرفت آنے کے بعد بندہ جب خدا کو پہچان جاتا ہے تو اس کی نگاہوں میں تلواریں بھی حقیر ہوتی ہے, نیزے بھی حقیر ہوتے ہیں. لہذا ہم نے دیکھا دشت کربلا میں گلے بڑھ رہے تھے, تلواریں ہٹ رہی تھی. مرحلہ جہاں معرفت آ جائے وہاں خنجر کانپتے ہیں, گلا مطمئن ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, وہاں نیزے تھراتے ہیں, سینہ آگے ہوتا ہے. یہ کہاں سے آتا ہے خدا کی قسم, یہ پورا نیچر چینج نہیں نظر آتا آپ کو. کائنات میں اب تک گلے تھراتے تھے, خنجر بہت گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ بڑھتے تھے. کربلائے حسینی نے خنجر کو لرزہ براندام کیا اور گلے بڑے مطمئن تھے. یہ کب آتا, یہ کیفیت آئے گی کہاں سے معلوم ہے, جب معرفت ہو جائے. یہ اس کے بغیر آتی نہیں. میں پھر قرآن سے حوالہ کروں آپ کی خدمت میں کہ معرفت آ جانے کے بعد اطمینان آتا, معرفت یقین لاتی, پھر معرفت کے بعد آپ گھبراتے. میں وہ واقعہ پیش کروں گا جو آپ سب کو یاد ہے, لیکن قرآن کی نگاہ سے دیکھو. آپ سب کو واقعہ یاد ہے جب جناب موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذلیل کرنے کے لیے, رسوا کرنے کے لیے نہ جانے کہاں سے جادوگروں کو جو ہے جمع کیا گیا تاکہ آؤ موسیٰ کو ذلیل کرو, رسوا کرو. کس سے؟ جادو کے ذریعے. اور وہ جادوگر آئے بھی گئے. اب چونکہ بادشاہ وقت کیسے جادوگروں کو انتخاب کر کے لائے گا, پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, کوئی تعلقات کی کمی نہیں ہے, سارے جادوگر آ گئے. اب آپ ذہن میں رکھیے
جادو بھی شروع ہوا. اس کے بعد اب قرآن کے لہجے کو سمجھیے. قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ سے ول کے معافی یمینک، موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں ہے اسے زمین پہ ڈال دو. اب میں آپ کی خدمت میں قرآن سے لہجہ پڑھ رہا ہوں. ول کے معافی یمینک، موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا وہ زمین پہ ڈال دو. جناب موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بچوں کو بھی پتہ عصا ہے. قرآن نہیں جانتا عصا ہے. قرآن کیوں نہیں کہتا کہ عصا زمین پہ ڈال دو؟ بات ہے لطافت قرآنی کو سمجھیے گا. ول کے معافی یمینک، موسیٰ جو ہاتھ میں وہ زمین پہ ڈال دو. عصا کا نام نہیں لیا. کیوں نہیں لیا معلوم ہے؟ کہ عصا ہو، تلوار ہو، نیزہ ہو، یہ سب معنی نہیں رکھتے، معنی حکم خدا رکھتا ہے. نہیں، اگر خدا کہہ دے، جو چیز بھی خدا کہہ دے ڈال دو، اسی میں طاقت آ جائے گی. بات ایسے کی کیا کرو. اب مطلب سمجھ میں آتا ہے. اگر خدا کے امر سے کنکریاں بھی آ جائیں تو ہاتھیوں کو بھوسا چبائے کی طرح کر دیتی. اگر امر خدا ہو جائے، لہذا قرآن کی لطافت دیکھیے گا. آپ کو پتا، مجھے پتا ایسا تھا، قرآن کو نہیں پتا ایسا تھا. نہیں، قرآن یہاں پہ بھی درس دینا چاہتا. موسیٰ ول کے معافی یمینک، جو آپ کے ہاتھ میں زمین پہ ڈالو. معنی یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، معنی یہ ہے کہ ہمارا امر ہے. اب مطلب سمجھ رہے؟ یہاں سے سمجھیے گا انداز معرفت. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ جب ان جادوگروں نے جناب موسیٰ کے عمل کو دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ جادو کی صنف سے نہیں ہے. چونکہ جادو الگ ہوتا ہے. جادوگر تو جادو کو پہچانتے نا، جادو کیا ہے، معجزہ کیا ہے، کرامت کیا ہے. انہیں لگ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو کے تو ماہرین یہ تھے، جادو کی اپنی زبان میں کہیے نس نس سے واقف تھے. اب انہوں نے دیکھا نہیں یہ جادو نہیں ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا توجہ فرمائیے گا. اگر ہر دھرم ہو، توجہ فرما رہے، ہر دھرم ہو تو آ کر اکڑ جائیں. لیکن اہل معرفت کیا کرتے ہیں؟ اہل معرفت اکڑتے نہیں. حق پتہ چل جائے تو معرفت والوں کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ تواضع کرتے ہیں اور سر کو جھکا دیتے ہیں. اب قرآن آ کر ان کے منظر کو نقل کرتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سجدہ، یہ سب کے سب سجدے میں گر گئے. وَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ. معرفت کے مرحلے کو دیکھیے گا. بلائے گئے مہمان آئے ہیں، ویلو خراب ہو جائے گی، نہیں ہونے دو. معرفت والے افراد حق واضح ہو جائے تو اس کے بعد جانتے ہیں کہ اب ساری ویلو خدا سے ہے، اب ساری عظمت خدا سے. سجدہ، سجدے میں گرے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ رہے. یہاں پہ بھی ایک لطافت قرآنی عرض کر دوں. سجدے میں گرے، کہہ دیتے کہ ایمان لے آئے. یہ سجدے میں بھی کیوں گرے؟ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح. اتنا تو کہہ دیتے آمنا برب ہر کافی تھا نا. کہا نہیں. جب بعض یہ ہمارے لیے درس ہے، کبھی اگر ہمارے عمل کے ذریعے ایسا احساس ہو کہ کچھ لوگوں کو ہم نے دین سے دور کیا ہے تو ایسا عمل کر کے بتاؤ کہ وہ لوگ جو دور ہوئے تھے وہ قریب آ جائے. وگرنہ بات تو آمنا برب ہارون و موسیٰ سے بھی ہو جاتی. نہیں، ان لوگوں نے ہمارے جادو کو دیکھا تھا تو اب ہمارے سجدے کو بھی دیکھ لے تاکہ یہ لوگ بھی موسیٰ پہ ایمان لائے. سجدہ، سجدے میں ہیں. اور علامہ طبرسی عجیب حسین جملہ کہتے ہیں، کانو اول النہار کفارن سحرا وآخر النہار شہداء بررا. کہ یہ وہ اہل معرفت ہیں جو دن کے ابتدائی حصے میں ساحر تھے، جادوگر تھے، کافر تھے، اور دن جب اپنی انتہا کو پہنچا تو راہ حق کے شہید تھے. فرمان یعنی بڑا حسین جملہ ہے. ابتدا کیا تو کفر و سحر سے، انتہا پہنچی تو شہدائے برارہ کی. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی معرفت اس کشتی کا نام ہے کہ وادی کفر سے مقام شہادت تک پہنچا دیتی ہے. اگر یہ معرفت آ جائے نا، ابتدا زیادہ ٹائم تو نہیں لگا نا. خود وہ کہہ رہے ہیں اول کفارن سحرا، جادوگر، کافر، وآخر النہار شہداء بررا.
راہ خدا میں بہترین شہید. اب یہاں تک ہو کہ میں آپ کی خدمت میں کروں, آپ پہنچتے جائیے گا انشاءاللہ. اگر وقت رہا تو میں لے جا کر تطبیق کروں گا شہدائے کربلا پر, لیکن مرحلے کو سمجھیے گا. اب ہر دور کے فرعون کا پرابلم کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ فرعونوں کو اپنی اجازت کے بغیر کچھ برداشت نہیں ہے. یہ فرعونیت ہے. تو مجھے بولا میں نہیں, اور میں, اس نے آ کر قرآن نے بڑا حسین منظر نقل کیا. قرآن نے کہا وقالا آمنتم قبل ان آذن لکم, تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں اجازت دیتا. یہ فرعونیت کے لہجے کو سمجھیے گا. ایمان لانے میں بھی تمہیں میری اجازت کی ضرورت تھی. جناب والا ذل الہی آپ اجازت دیں تو ہم کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ قرآن کا لہجہ میں اپنی طرف آمنتم, ایمان لے آئے, قبل ان آذن لکم, قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. اب توجہ فرمائیے گا, اب آتی ہے دھمکی. یہیں سے تو دھمکی ہوتی ہے. یہ فرعونیت کا آخری حربہ کیا ہوتا ہے؟ دھمکی. دھمکی کیا؟ وَلَأُقَطِّعَنَّكَ, میں کیا کروں گا؟ وَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. اب اگر تم نے یہ جسارت کی کہ آئے تھے میری حمایت میں اور عزت کا سبب بنے موسیٰ کی, یہی تو خدا ہے. توجہ فرما لے, جن اسلحوں کو لاتے ہو حق کو ذلیل کرنے کے لیے, خدا اتنا بدلتا ہے کہ وہی سبب بنتے ہیں ولی خدا کو عزیز بنانے کے لیے. فرما لے, یہی تو قدرت خدا ہے نا, یہی قدرت خدا ہے. تم نے جادوگر جمع کیے تھے موسیٰ کو ذلیل کرنے کے لیے, اللہ نے انہی جادوگروں کو باعث عزت موسیٰ بنایا. اب آ کر کہتے تم نے ایمان لے آئے, اب میں کیا کروں گا معلوم ہے؟ فلا اقطعن, میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا. اور یہاں قرآن کی تعبیر ہے من خلافین. من خلافین یعنی اگر دایاں ہاتھ تو بایاں پیر. من خلافین یعنی ایک طرف سے نہیں, اگر دایاں ہاتھ, یہاں لطافت ہے قرآنی گرامر کی, ہم لوگ آسانی سے ترجمہ نہ, من خلافین دایاں ہاتھ تو بایاں پیر, یہ خاص اذیت کا سبب ہوتا ہوگا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, اور تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. یہ دھمکی کہاں سے آئی؟ فرعون وقت کی طرف سے. اب یہ ہو گئے اہل معرفت. اہل معرفت کا کام کیا ہوتا ہے؟ جواب دیں اور منہ توڑ جواب دے. پتہ نہیں بات واضح ہے کہ نہیں؟ فرعون کے سامنے چپ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. فرعون نے اگر دھمکی دیا ہے اور تمہارے وجود میں معرفت ہے تو جواب منہ توڑ جواب دو. اب جادوگر میں نہیں کہوں گا, شہدائے راہ حق. اب شہدائے راہ حق کے جواب کو قرآن نے نقل کیا. فَقْضِ ما انت قاض, جو بن پڑے کر. یہ لہجہ دیکھیے نا, فقض ما انت قاض, جو بن پڑے وہ کر. کسے دھمکا رہا ہے, کسے ڈرا رہا ہے؟ ہاتھ پیر کیا ہیں, جسم و جان کیا ہے؟ جب ایمان خدا کی دولت آ جائے تو ہاتھوں کی پرواہ نہیں ہوتی. اب تو سمجھو نا, کربلا میں ہر ایک شہادت کے لیے مسکرا رہا تھا, چونکہ معرفت کی معراج پہ تھے, سر کٹ جاتا تھا, پتہ نہیں چلتا تھا. فقض ما انت قاض, جو بن پڑے وہ کر. اور پھر اوقات بھی بتایا. دیکھیں قرآن کا لہجہ عجیب ہے. میں قرآن بڑے قریب سے جا کر آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. وہ جیسے تفسیر خاص اسٹائل میں کی جاتی وہ لہجہ نہیں اپنا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھو قرآن کا لہجہ کیا ہے. فقض ما انت قاض, جو بن پڑے کر, یعنی ہماری نسبت سے تو مطمئن رہے کہ ہمیں تکلیف ہونے والی نہیں ہے. اب تیری اوقات بتاتے ہیں ہم. عجیب ہے معرفت کیسے بدل دیتی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے پر
खम खम किए हुए आए हुए लोग आज फिरौन के सामने इतना अकड़ के कैसे बातें कर रहे हैं? तो मुझे फरमाया नहीं, अभी तो फिरौन के बुलाने ही पे तो आए हो। ये एक बैग इतनी चेंजिंग कि फिरौन के सामने आपको फख्र है, मा अंतकात व इन्नमा, अब खुदा की कसम ये औकात है, व इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयाति दुनिया, फिरौन तेरी बादशाहत, तेरी हुकूमत, तेरी सल्तनत, ये सब जो कुछ है ना, तू जो भी हमारे बारे में फैसला कर सकता है बस इसी दुनिया में कर सकता है, इससे ज्यादा तेरी औकात नहीं है, और हम उस आलम को पहचान गए हैं। ये है इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयाति, तेरी औकात क्या है? ये 4 तलवारें लेकर आया है मैं डराने। तो जब फरमाने नहीं, ये नैसे अहले मारिफत ने दुनिया को इतना हकीर कर दिया है कि दुनियादार खड़े होकर तक रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जहां पर दरिया बह रहा था वहां मोहताजी थी, जहां प्यास थी वहां बड़ा आराम था, वहां इत्मीनान अपनी हदों पर था। कदवन नहले, ये जुमले मक्तल के, ऐसा ख़याम हुसैनी से इबादत तस्बीह की आवाज़ आ रही थी जैसे शहद की मक्खियाँ। ये कहाँ से आते? ये अहले मारिफत है। उसके बाद आखिरी जुमला, चूँकि अर्ज़ यहीं तमाम हो जाए, कल के लिए ना रहे, कल इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक दुआ है बस लब पर, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सबरा व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। ये देखिए, ये अहले मारिफत की आखिरी दुआ है। ये जादूगरों की दुआ है जो आप कुनूत में पढ़ते हैं, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सबरा। मेरे अल्लाह, हम फ़िरौन के मोहताज नहीं हैं, इसके बस की क्या है? ये सूली पे चढ़ाएगा, हम तमाम नज़र तेरी तरफ किए हुए हैं। अफ़रिग़ अलैना सबरा, तू हम पर सब्र की दौलत नाजिल कर। देखिए ये कितनी हसीन दुआ है ना। मालूम है कि सख्तियां हैं, पैर काटे जाएंगे, लेकिन पैर काटे जा सकते हैं, पैरों को पीछे नहीं किया जा सकता। पता नहीं बात वादे नहीं वादे। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सबरा, सब्र नाजिल कर। बस एक दरख्वास्त है तुझसे, क्या मालूम है? व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, जब तूने हमें ईमान की दौलत से नवाज दिया तब इसी दौलत के साथ उठाना। देखो मारिफत भरी दुआ कितनी है ना। मौला परवाह ये नहीं है कि हमारे सर कलम कर देंगे, बस परवाह है तो अपने ईमान की है कि जाएं तो इस दुनिया से हाले ईमान में जाएं। ये है मारिफत की दुनिया। मैं कल इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा मारिफत की दुनिया कहाँ तक पहुँचती है और कहाँ तक ले जाती है, और उसके बाद इंसान को अंदाज़ा होता है अहले मारिफत होते क्यों हैं और अहले मारिफत होते कैसे हैं। और फिर हमारे शोरा, हमारे नौहा खान जब आकर उन जुमलों को पढ़ते हैं कि इन्हें न तलवारों से डर था, इन्हें न नेज़ों से डर था, ये बढ़ बढ़ के तलवारों के वार ले रहे थे अपनी आँखों से सामने अपने जिगर पर। ये वही वजह है कि जब मारिफत सिपर बन जाती है तो फिर आदमी नहीं घबराता। जब मारिफत सिपर बन जाती है तो आदमी नहीं घबराता। आज उसी माँ का जिक्र करना है, यानी उसके बेटों का, जो मारिफत की मेराज पर है। कभी सुना आपने कोई माँ अपने बेटों को मौत के लिए तैयार करे? ये देखो, ये अहले मारिफत हैं, इनसे मारिफत चली है। लोगों ने मारिफत ज़ैनब से सीखी। माँ कभी अपने बेटों को, का बहन जो पढ़ा गया, ये करबला की माएँ, इनकी मारिफत किस इंतहा पर है, किस इंतहा पे मारिफत है। अपने बच्चों को तलवार के सामने भेजने के लिए बेचैन है। मैंने सुबह में आपकी खिदमत में पढ़ा मेरे दोस्तों अजीज़ों, और याद रखना ब्रैकेट में ये बात करूँ, औन मोहम्मद पे बार बार ये सोच के रोना कि ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी गिरिया ना करें। नहीं नहीं, ये वो बच्चे हैं जिनको उनकी माँ ने गिरिया नहीं किया, लिहाजा ये सोच सोच कर बार बार रो कि ज़ैनब अगर अपने बच्चों को आप नहीं रोई हो तो उन शहजादों को हम ज़रूर रोएंगे। और ज़ैनब क्यों नहीं रोई आप सब जानते हो। ज़ैनब इस वजह से नहीं रोई कि ज़ैनब फ़कत हुसैन पे रोएगी और किसी पे नहीं रोएगी।
اجرکم اللہ، خدا سلامت رکھے۔ جانتے ہو بچوں کو اجازت دلوانے کے لیے خود بی بی لے کر آئی ہے، بھیا مرنے کی اجازت دے دو۔ ارباب آپ تصور کرو نا، ایک ماموں کے لیے بھانجوں کو اجازت دینا کتنا سخت ہے۔ زینب اگر حسین سے محبت کرتی ہیں تو حسین کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اے بہن اپنے بھائی کی غربت کا امتحان نہ لو، اے بہن اب آؤ نا محمد کو کیسے اجازت دے دو؟ نہیں بھیا میری قربانی کو بھی قبول کر لو۔ ارباب ادا حسین نے کہتے اجازت دی، مجھے نہیں پتا اجازت دیا ہے۔ زینب نے کیا کیا معلوم ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے سر پہ امامہ رکھا اللہ، اور بچوں کو جاتے جاتے ایک جملہ کہا، میرے لاڈلو میرے پالو، تمہیں پتا ہے نا میرے جگر پالو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو اور حیدر کرار کے نواسے ہو، دریا پہ بتانا نہ پڑے کہ تم کس قبیلے سے ہو، اپنی جنگ سے بتانا کہ لوگ دیکھ کر کہے حیدر کرار کے نواسے۔ اجرکم اللہ۔ بس ارباب اعضا ماں نے رخصت کر دیا کہ میری قربانی بھیا پر قبول ہو جائے۔ ارباب اعضا بچے گئے ہیں، نہر کے کنارے بھی پہنچے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، زینب نے بتایا تھا انو محمد دریا کا کنارہ ہی صحیح لیکن اصغر خیمے میں پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، ارے میرے اکبر کا ہور سوکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم پانی پی لو۔ اجرکم اللہ۔ بس ارباب اعضا بچے لڑتے رہے۔ جانتے ہو جب ایک بھائی کو نرغہ عادہ میں گھیر لیا جاتا تھا نا تو دوسرا بھائی اس کی مدد کو آتا تھا، لیکن اللہ ایک قیامت کی گھڑی اور آئی ہے جب دونوں بچوں کو گھیر لیا گیا۔ ارے 3 دن کے بھوکوں اور پیاسے زینب کے بیٹے کب تک لڑتے، ہر طرف سے حملہ ہونے لگا۔ ادھر حسین نے یہ منظر دیکھا، ابا چلو۔ اجرکم اللہ۔ ہاں یہی رونے کہا کہ ارباب اعضا پہنچا دو اپنے مولا کو، اب زیادہ دن محرم کے نہیں بچے ہیں، اگلے سال کون زندہ رہے کون نہ رہے معلوم نہیں۔ ارباب اعضا جی مرحبا چلو، زینب کے بیٹے یہاں آئے ہیں۔ جناب اون محمد بعض علماء پڑھتے ہیں ذرا سی رمق باقی تھی تو ایک جملہ بس ماموں سے کہا، ماموں جان فقط جا کر اماں سے اتنا کہہ دینا ہم نہر کنارے تو گئے تھے لیکن پانی نہ پیا۔ اجرکم اللہ، ہم نے پانی نہ پیا۔ اللہ اب تصور کرو زینب کے بیٹوں کے جنازے عباس و حسین لا رہے ہیں۔ ارباب اعضا عجیب ہے منظر، اب خیمے کا منظر بدلا ہے۔ اب تک جب لاشیں آتے تھے زینب آ جاتی تھی، بھیا میں گریا کروں گی، اب یہ 2 ننھے غریب بچوں کے لاشیں آئے ہیں، ارے ماں آگے نہیں آئی، ماں آگے نہیں آئی۔ اجرکم اللہ۔ ارباب اعضا زینب بچے جنگ کر کے آئے ہیں، آؤ بھیا عجیب منظر دیکھا، زینب سجدہ شکر میں، اے میرے اللہ زینب کی قربانی کو قبول کر لے۔ بس ارباب اعضا یہی مسائل تمام کر دیتا، لیکن آپ رو رہے ہو، میری چاہتا آپ کا رونا بند ہو۔ معلوم ہے مرحلہ کیا ہوا ہے؟ مرحلہ یہ ہوا زینب یہاں گریا نہیں کی، زینب نے گریا نہیں کیا کیونکہ حسین پر رونا ہے نا۔ اس کے بعد جب 11 محرم کو پامال لاشیں بھی دیکھے نا تو زینب اون محمد کے لاشیں کے پاس نہیں گئی ہے، اپنے بھیا کے لاشیں کے پاس آئی ہے۔ یہاں بھی ماں نے گریا نہیں کیا ہے۔ اور جب شام میں سرحائے شہداء رہے تھے وہاں بھی 2 بچوں کے سر تھے۔ ارے شام کی عورتوں نے پوچھا یہ کس کے سر ہے، ان کا والد کہاں ہے؟ کیا یہ بچے لاوارث ہیں؟
ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا ایسا نہ کہو، ارے میری پھوپھی زینب ہے لیکن وہ اپنے بھائی حسین پہ گریا، یہاں بھی زینب نے گریا نہیں کیا، کبھی حسین پہ آئی پھر بھی گریا نہیں کیا، اور محمد نے معلوم ہے کب گریا کیا، مدینے پہنچی، مدینے پہنچنے کے بعد نانا کے مزار پہ جا کر حسین کا پرچہ دیا، لیکن اب ایسا وقت آیا علماء پڑھتے ہیں اب جب گھر کو گئی ہے حجرہ اور محمد دیکھا، دو چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، کربلا کا رخ کیا، اے میرے بچوں اپنی ماں کو معاف کر دینا، ارے میں اپنے غریب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ بار اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، عالم محمد کے حق کا واسطہ ہم سے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، بار اللہ ظہور امام غمان میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔